السلام علیکم، میں ہوں عمر میڈیا اور اس وقت ایک انتہائی افسوسناک اور بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تہران سے موصول ہونے والی تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق ایران کی سیاست کے ماتھے کا جھومر سابق پارلیمانی اسپیکر اور رہبر اعلیٰ کے معتمد خاص علی لاریجانی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ محض ایک سیاسی شخصیت کا زوال نہیں بلکہ ایران کے اسٹریٹجک دماغ پر ایک کاری ضرب ہے۔ آج تہران غم میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس کے غم کے پیچھے ایک ایسا غصہ ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ کیا یہ شہادت ایک عظیم جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ دوستو، عمر میڈیا ہمیشہ آپ تک خبریں تحقیق اور تصدیق کے بعد پہنچاتا ہے۔ ہماری ٹیم نے تہران میں موجود اپنے ذرائع اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں سے ان رپورٹس کی جانچ پڑتال کی ہے۔ آج کے اس 20 منٹ کے خصوصی پروگرام میں ہم صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی تجزیہ کریں گے کیوں ہوا۔ علی لاریجانی کون تھے اور اسرائیل یا ان کے دشمن ان سے کیوں خوفزدہ تھے؟ ان کی شہادت کے پیچھے کون سی خفیہ طاقتیں ہو سکتی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، ایران کا عزم انتقام اب کس شکل میں سامنے آئے گا؟ علی لاریجانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کے خاندانی پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ وہ ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ریاضی اور فلسفے میں تعلیم حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاست میں جذبات سے زیادہ منطق لوجک نظر آتی تھی۔ دفاعی خدمات، انہوں نے سپاہ پاسدارانہ انقلاب میں اہم خدمات انجام دی۔ ایٹمی مذاکرات، وہ ایران کے وہ پہلے مذاکرات کار تھے جنہوں نے مغربی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایران کے ایٹمی حق کا دفاع کیا۔ 12 سال تک ایران کی مجلس پارلیمنٹ کے اسپیکر رہنما کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ اعتدال پسندوں اور سخت گیروں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے تھے۔ عمر میڈیا کی تحقیق کے مطابق علی لاریجانی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ایک اہم سفارتی مشن پر تھے۔ دشمن کو اندازہ تھا کہ لاریجانی کا زندہ رہنا ان کے مفادات کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ ان کی شہادت کے فوراً بعد رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کا وہ بیان جس میں انہوں نے سخت بدلے کی بات کی ہے، محض ایک جملہ نہیں، ایران کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ اپنے شہیدوں کا خون ٹائیگا نہیں جانے دیتا۔ علی لاریجانی نے اپنی آخری تقریر میں بھی یہی کہا تھا کہ حق کی راہ میں جان دینا کمزوری نہیں بلکہ فتح کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بدلہ کہاں لیا جائے گا؟ کیا حیفا اور تل ابیب ایران کے نشانے پر ہے؟ ناظرین، علی لاریجانی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن ان کا فلسفہ اور ان کا عزم آج بھی زندہ ہے۔ عمر میڈیا اس پوری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور جیسے ہی مزید تصدیق شدہ معلومات آئیں گی ہم آپ کو سب سے پہلے آگاہ کریں گے۔ مستند خبروں اور گہرے تجزیوں کے لیے عمر میڈیا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ حقائق سے باخبر رہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔